میر ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے خاندان کے لوگوں کو نامساعد حالات سے سابقہ رہا۔ بزرگوں نے اپنے وطن حجاز کو خیرآباد ہی اس لیے کہا کہ حالات ان کے لیے وہاں سازگار نہیں تھے۔ میر نے یہ لکھا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حجاز مقدس سے رخصت ہو کر ہندوستان کا رخ کیا اور دکن کی سرزمین میں ہوتے ہوئے احمد آباد گجرات پہنچے۔ وہاں سے میر کے بزرگ اکبر آباد آئے اور وہاں آ کر بس گئے۔ اکبر آباد کو اس زمانے میں مرکزیت حاصل تھی، وہ مغلوں کا دارالخلافہ تھا، اس لیے یہاں انہیں زیادہ آسانی فراہم ہوئی۔ لیکن ان کے بزرگوں کو اکبر آباد کی آب و ہوا راس نہ آئی، اس لیے ان کی صحت بگڑ گئی اور وہ جلد ہی انتقال کر گئے۔ ان کی اولاد میں ایک بزرگ تھے جنہیں میر اپنا دادا بتاتے ہیں۔ میر کے دادا اپنے والد کے انتقال کے بعد سخت پریشان رہے، تلاش معاش میں لگے رہے۔ خاصی دوڑ دھوپ کے بعد انہیں اکبر آباد کی فوجداری کا ایک عہدہ ملا۔ ان کے بعد ان کی زندگی قدرے آرام اور اطمینان سے گزری، لیکن موت نے انہیں بھی چین نہ لینے دیا۔ 50 برس ہی کی عمر میں وہ بسلسلہ ملازمت گوالیار گئے اور وہیں انہوں نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ میر کے دادا نے 2 بیٹے چھوڑے۔ بڑے بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، وہ نوجوانی ہی میں مر گئے۔ چھوٹے بیٹے میر کے والد تھے، انہیں شروع ہی سے درویشی کے ساتھ لگاؤ تھا، چنانچہ انہوں نے جوانی ہی میں دنیا کو ترک کر دیا اور ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ میر کے جو بزرگ ہندوستان آئے تھے ان کا نام کیا تھا، کیونکہ اس سے تو شاید خود میر بھی ناواقف تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ذکر میر میں اس کا ذکر ضرور کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ اپنے والد کا نام لکھا ہے۔ ان کے والد علی متقی کے خطاب سے مشہور تھے۔ ذکر میر میں میر نے ہر جگہ اپنے والد کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔ صرف ایک جگہ اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ ان کا نام محمد علی تھا اور میر متقی کے نام سے مشہور تھے۔ میر علی متقی صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ ان کی شخصیت نے میر پر گہرا اثر چھوڑا اور درویش میر متقی، میر کے الفاظ میں وہ صوفی اور درویش دلریز تھے۔ ابتدا ہی سے ان کی زندگی درویشانہ تھی۔ انہوں نے بڑی عبادت اور ریاضت کے بعد یہ مرتبہ حاصل کیا تھا۔ ایک بزرگ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی کا نام آتا ہے جن کے وہ مرید ہوئے اور ان سے ہی آپ نے فیض حاصل کیا۔